مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے درس صحاح ستہ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل درس صحاح ستہ اختتام پذیر ہوا تھا حدیث 215 پر، آج بخاری شریف کی حدیث 216 کا آغاز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے باغات میں سے کسی باغ سے گزرے تو آپ نے فسمع صوت انسانین، دو انسانوں کی آوازیں سنی، یعذبان فی قبورہما، جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی الکبیر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے لیکن کسی بہت بڑی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔ ثم قال بلا، پھر آپ نے فرمایا کان احدہما لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ وکان الاخر یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا وہ ہے جو چغلی کھاتا۔ ثم دعا بجریدۃ فکسرها کسرتین فوضع کل قبر منہما کسرۃ فقیل له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فعلت ھذا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا۔ آپ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیسا عمل مبارک فرمایا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ ان یخفف عنہما ولم یبسا او الی ان یبسا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ لکڑیاں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ اس میں کافی ساری باتیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسانی۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا حائط، حائط کہتے ہیں باغ کو، باغ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، حدیقہ اور حائط۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کی دیواریں نہیں ہوتی، اور حائط اس باغ کو کہتے ہیں جو چار دیواری کے اوپر محیط ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا نمیمہ، نمیمہ کہتے ہیں کسی کی چغلی کرنا، کسی کی ذات میں کوئی عیب موجود ہو تو اس کا جب ذکر اس کے چہرے پر کیا جائے تو اس کو برا لگے تو اس کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ چغلی اور غیبت کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور فرمایا عذاب بھی کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ تمام محدثین مفکرین نے چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ان دونوں کو کبیرہ گناہ کہا گیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا کسی بڑی وجہ سے نہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا نا بڑی وجہ سے نہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ دونوں بڑے گناہ نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ دونوں ان دو جرموں کو بڑا نہیں سمجھتے تھے،
حالانکہ یہ قبر میں عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چغلی کرنا کون سی بڑی بات ہے، یا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ کون سی بڑی بات ہے، تو وہ نہیں بچتے تھے اور چغلی کرتے تھے، اس لیے ان کو سزا دی گئی اور بتایا کہ یہ بڑے گناہ ہیں، ان کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تر شاخ منگوائی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ تر شاخ ذکر کرتی ہے، جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو پھر وہ ذکر نہیں کرتی، جبکہ احادیث کے خزانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، چاہے ٹہنی خشک ہو چاہے تر ہو۔ فرق یہ ہے کہ دونوں کے ذکر میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے شجر کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے تو ذکر کی اور نوعیت ہوتی ہے، جب وہ اپنے شجر سے جدا ہو جاتی ہے تو ذکر کی اور نوعیت ہوتی ہے، اور جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو ذکر کی اور نوعیت ہوتی ہے، لیکن خشکی کی حالت میں بھی وہ ذکر کرتی ہے۔ مختلف احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب پتہ کٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ذکر ختم ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ پتہ کٹتا ہی اس وقت ہے، یا کوئی جانور شکار اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے۔ تو یہ ساری حدیثوں کو ملا کر جو خلاصتاً نتیجہ نکالا گیا وہ یہی ہے کہ تر شاخ بھی ذکر کرتی ہے اور خشک شاخ بھی ذکر کرتی ہے، لیکن دونوں کے ذکر کی کیفیت میں فرق ہے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب تک یہ ذکر میں مشغول رہیں گی قبر والوں پر عذاب میں تخفیف ہوگی۔ دو اس کے رخ ہیں، اگر تو وہ قبر والا، کیونکہ اس حدیث میں پتہ چلا قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا اور ذکر اللہ سے عذاب میں تخفیف ہوئی، اور اگر تر شاخ نیک بندے کی قبر پہ لگا دی جائے تو جس طرح اس کے ذکر کرنے سے گناہگار کے گناہ میں کمی آ جاتی ہے، سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے، اسی طرح نیک آدمی کے قبر کے اوپر شاخ لگا دینے سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا۔ جب درختوں کی شاخیں ذکر کریں تو ان سے فائدہ ہوتا ہے، اور جب انسان قبر کے پاس بیٹھ کر رب کائنات جل مجیدہ الکریم کا ذکر کرے، تلاوت قرآن مجید کرے، تو اس سے بھی فوت شدہ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں جمع الجوامع علامہ جلال الدین سیوطی کی حدیث کی کتاب ہے، اس کی ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی تم میں سے قبرستان سے گزرے تو اس کو چاہیے کہ وہ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھ کر ان کا ایصال کرے ان مردوں کو، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے گا اور پڑھنے والے کو بھی اجر دے گا۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی آیا کہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان سے گزرے سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اس دن اس قبرستان کے جس بھی قبر والے پر عذاب ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے اس کو تخفیف عطا فرمائے گا، خفت ہو جائے گی، اس کا عذاب کم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا اس سے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی تر شاخ کا ذکر ہے، پھول کا تو ذکر نہیں ہے۔ پھول اور شاخیں اور پتے یہ سب درخت کا حصہ ہیں۔ مطلوب و مقصود یہ ہے کہ جب درخت کی کوئی بھی شے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے تو اس کو لگانے سے فائدہ ہوگا، تو چاہے وہ پھول ہوں، چاہے وہ شاخیں ہوں، چاہے وہ پتے ہوں، جو بھی قبر کے اوپر لگا دیے جائیں گے اس سے قبر والے کو راحت اور سکون حاصل ہوگا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ زندوں کے دعا کرنے اور ایصال ثواب کرنے سے فوت شدہ کے گناہ ہوں تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر گناہ نہ ہوں تو اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا۔ یہ سنت متواترہ ہے، اس کو کہیں گے سنت متواترہ، کہ کسی کے عمل سے کسی کو فائدہ ہو رہا۔ جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب انسان فوت ہونے کے بعد چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے اور اس کو غسل دے دیا جاتا ہے تو سب سے پہلا جو عمل مبارک کیا جاتا ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ جب کسی شخص کا پڑھایا جاتا ہے
تو دو حال سے خالی نہیں، یا وہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے کے لیے فائدے کا سبب ہوگا یا وہ میت کے لیے فائدے کا سبب ہوگا۔ اگر وہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے لیے فائدے کا سبب ہوا تو پتہ چلے گا کہ میت نیک تھی، اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے ثواب ہوا۔ اور اگر وہ پڑھانے والے کے لیے بخشش کا سبب بنا تو مطلب یہ تھا نیک لوگوں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ سنت متواترہ سے ثابت ہے کہ عمل کسی کا ہوگا تو اس کی وجہ سے ثواب کسی اور کو ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کے اندر دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سنن ابی داؤد کی 2882، صحیح بخاری کی 1388۔ یہ دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اپنے والدین کریمین کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور وہ وصال فرما گیا تو کیا ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات یا نفلی کام کرے تو ان کو ثواب ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی کام کرو گے اس کا اللہ تعالیٰ تمہارے والدین کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ حدیثیں ثابت کرتی ہیں کہ اچھے اعمال کوئی کرے گا اور ثواب وہ کسی کی طرف منتقل کر دے گا تو اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا دے گا اور اس کو اس کا ثواب ہوگا۔ یہ کل کی جو متن میں آئی ہوئی حدیث تھی اس کا میں نے ذکر کر دیا۔ آگے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ اگر کپڑوں پر پیشاب کے کوئی چھینٹے پڑ جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں نظریہ اسلام میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ پیشاب کرنے والا حیوان ہوگا یا انسان؟ پیشاب کرنے والا حیوان ہوگا یا انسان؟ انسان ہوگا تو پھر نابالغ ہوگا یا بالغ ہوگا؟ نابالغ ہوگا تو چھوٹا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی؟ اور اگر بالغ ہوگا تو مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، جس بھی حالت میں ہے۔ یہ جتنی بھی کیٹیگریز بنتی ہیں پیشاب کے چھینٹوں کی شخصیات کے اعتبار سے، یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی انسان ہے جو اس دنیا میں آیا اور کھاتا پیتا ہے، اس نے سانس لیا ہے، پھر وہ پیشاب کرتا ہے، اس کا پیشاب بہر صورت ناپاک ہے، ناپاک ہے، ناپاک ہے، کسی صورت میں بھی وہ پاک نہیں ہے۔ ہاں کیفیت مختلف ہے، حدیث کے اندر ابھی میں اس کا ذکر کر کے سناؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف عوامل کر کے دکھائے اور ان عوامل سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص روٹی کھاتا ہے اس کا پیشاب یہ زیادہ غلیظ ہے اس کے پیشاب سے جو روٹی نہیں کھاتا، صرف دودھ پیتا ہے۔ اس لیے کہ جو دودھ پیتا ہے اس کی غذا صرف دودھ ہے اور اس سے جو اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے پیشاب، اس کے اندر وہ نجاست غلیظ ترین اور اشد ترین ناپاکی نہیں ہوتی جو بڑے آدمی کے بول میں ہوتی ہے۔ اب اس کو شریعت مطہرہ نے کس طرح ہینڈل کیا ہے اور مسئلہ سمجھایا ہے۔ دونوں کے پیشاب کو پاک کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ دونوں کے اوپر پانی بہایا جائے۔ چھوٹے بچے کے جسم سے نکلنے والی گندگی لگ جائے، بال لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی ایک دفعہ بہا دیا تو وہ پاک ہو گیا۔ جبکہ بڑے آدمی کا اگر نجاست کا حصہ لگ جائے یا بال اس کا لگ جائے تو وہ اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک اس میں مبالغہ کر کے اس کو خوب اچھی طرح صاف نہیں کر دیا جاتا۔ اب اس میں جو حدیثیں آ رہی ہیں ان میں حدیثوں کے معنی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر ہے 217۔ حضرت عطا بن ابی میمونہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ انس بن مالک آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کے جاتے تو آپ پانی کا استعمال فرماتے۔ پھر 218 نمبر حدیث وہی ہے جو میں نے پیچھے بھی سنائی ہے، 2 قبر والوں کو عذاب ہونے کی۔ اس کے بعد جو 219 نمبر حدیث ہے، یہ ساری حدیثیں جو بول و براز کے بارے میں سنانے کے بعد میں ان کے اندر آنے والے مسائل ڈسکس کروں گا۔
219 نمبر حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے مسجد میں بول کر دیا، پیشاب کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جب یہ سارا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ بولے نہیں، خاموش رہے۔ کچھ صحابہ بڑھے ان کی طرف، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ پانی بہا دیا۔ یہ ہے 219 نمبر حدیث۔ پھر اس کے بعد 220 نمبر حدیث بھی یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر پانی بہا دو۔ اس کے بعد 2-3 لفظ زائد ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ تم، آپ نے صحابہ سے فرمایا تم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکلات کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ یہ ساری حدیثیں میں سنا رہا ہوں، میں اس کے بعد ان کی وضاحت بھی کروں گا۔ ایک اعرابی نے 221 نمبر حدیث میں اسی طرح کا مضمون ہے کہ ایک اعرابی نے مسجد میں بول کر دیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی بہا دیا۔ پھر ایک بچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ کی گود میں تھا، تو اس نے، بچہ تھا، اس کو کیا پتہ میں کس کی گود میں، تو اس نے پیشاب کر دیا۔ تو آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پانی اس کے اوپر بہا دیا۔ 223 نمبر حدیث، حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چھوٹی عمر کے بچے آتے جو بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا ہوتا تو کوئی بچہ ان میں سے پیشاب کر دیتا تو آپ اس کے پیشاب کے اوپر پانی بہا دیتے۔ پھر اس کے بعد یہ ساری صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہے، اب ان کی میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ مسجد کے اندر جس بندے نے پیشاب کیا اس کے اوپر پانی بہا دیا، اس میں 2 طرح ہیں۔ اگر پانی نہ بھی بہایا جاتا اور زمین خشک ہو جاتی، تو جب مٹی خشک ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر نجاست ہو، وہ اس کے اندر چلی جائے تو مٹی پاک ہوتی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، نماز پڑھنے کے اعتبار سے، لیکن تیمم اس سے ممکن نہیں ہے۔ اب جن بچوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی تان نہیں ہے، کیونکہ بچہ شریعت کی گرفت میں نہیں آتا، اور ایسے بھی وہ بے سمجھ اور بے عقل ہوتا ہے، اس کے اوپر سوال نہیں ہو سکتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کے بعد پانی منگوایا اور پانی بہا دیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کا صحابہ کے لیے کوئی مشکل والا معاملہ نہیں بنایا، اور بڑی آسانی سے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اگر بچہ کبھی ایسا کر دے تو اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے۔ اس کے لیے جو لفظ بولا گیا ہے حدیث مبارکہ میں وہ ہے نون ضاد ہا اور ہا، ناد ہا۔ اس کا لغت اور بعض افراد اس کا منع کرتے ہیں کہ چھینٹے مار دینا، یعنی اگر کوئی بچہ کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دے تو پانی لے کے اس کے اوپر چھڑکاؤ کر دے، یہ پاک کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے، اور نہ ہی نضحا کا یہ معنی ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس عمان کا ایک بندہ آیا، اور جب وہ مدینۃ المنورہ پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آئے، اور آ کر یہ کہا کہ یہ عمان کی سرزمین سے آیا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں عمان کی سلطنت کی طرف اپنا پیغام بھیجوں تو وہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میری دعوت کو قبول نہ کرے، یعنی عمان والے حضور کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر غیب ارشاد فرمائی، اور فرمایا وہ اس سمندر سے آئے گا، اس کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ینضحہ، کہ اس کا پانی بہتا ہوگا،
یعنی کثیر پانی والے حصے سے وہ آئے گا. اور اگر اس کا مطلب چھینٹے ہیں تو سمندر کے تو چھینٹے ہوتے ہی نہیں, تو اس کا مطلب پانی کا بہاؤ ہے. تو جب کوئی چھوٹا بچہ لباس کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے چھینٹے نہیں مارے جائیں گے بلکہ پانی بہایا جائے گا. ویسے اس کو صاف نہیں کیا جائے گا جیسے بڑے آدمی کے غلیظ پیشاب کو صاف کرتے ہیں, بلکہ تھوڑے پانی کے ساتھ بھی اس کو صاف کر دیا جائے گا. یہ حدیث مبارکہ کا اصول اور ضابطہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ زمین پہ پانی بہا دو. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے زمین پاک ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ایک ڈول بہا دو یا 2 ڈول بہا دو, زمین اس سے پاک ہو جائے. پھر آپ نے یہ جملہ فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا. حالانکہ یہی جملہ حضور کے لیے استعمال ہوا, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال, کہ اللہ نے مجھے محاسن بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اخلاق کے مکارم کے لیے, مکارم اخلاق کے لیے اور اعمال کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جملہ اپنے لیے ہے اور اپنے صحابہ کے لیے بھی ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے آسانی کے لیے. تو یہ وضاحت ہے اس حدیث کے لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کے بھی پیچھے چلو گے وہ تمہارے لیے ہدایت اور آسانی کا سبب ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے یہ بات واضح ہے کہ مجھ سے بھی لو اور میرے صحابہ سے بھی لو, کہ وہ کام جو میں نے کیا وہ بھی تمہارے لیے مشعل راہ ہے, جو میرے صحابہ نے کیا وہ بھی مشعل راہ ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا یہ عمل مبارک وضاحت کرتا ہے کہ بچوں کا بھی پیشاب ویسے ہی غلیظ ہے جیسے بڑوں کا غلیظ ہے, لیکن غلاظت میں بندوں جوان آدمیوں میں زیادہ اضافہ ہے بنسبت بچوں کے, لیکن دونوں کو دھونے سے ہی پاک کیا جا سکتا ہے, کوئی بھی ان میں بغیر دھوئے پاک نہیں ہو سکتا. اس کے بعد حدیث نمبر ہے 224. اس حدیث میں یہ اخلاقی نقطہ سمجھایا. وہ کیا اخلاقی نقطہ ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو رازدان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فرمایا گیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے. برتن آپ نے اٹھایا ہوا تھا جس کے اوپر پانی تھا, اور دور جا کے پانی کا برتن رکھ کر دور جا کے کھڑے ہو گئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا, فرمایا حذیفہ قریب آؤ. جی حضور حکم فرمائے. فرمایا دور مقصود نہیں ہے جا کے کھڑا ہونا, دور جا کے کھڑا ہونا مقصود نہیں, میرے پاس کھڑے ہو جاؤ لیکن اپنا رخ پھیر لو تاکہ تمہاری نگاہیں قضائے حاجت کرنے والے پہ نہ پڑیں. دور کھڑے ہو کر قضائے حاجت کرنے والے کی طرف دیکھنا یہ کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے. بندہ اس کے قریب بھی کھڑا ہو تب بھی انسان کی پشت اس کی طرف ہونی چاہیے اور چہرہ اس کے مخالف ہونا چاہیے تاکہ قضائے حاجت کرنے والے کو نہ دیکھے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمائی. فرمایا آپ دور کھڑے ادھر میرے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں لیکن اپنا رخ دوسری طرف کر لیں. یہ تعلیم ہے کہ کسی بھی بندے کو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو تو اس کو دیکھا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تعلیم بڑے ہو کے نہیں ملتی, یہ گھروں سے دینی پڑتی. ماں باپ جب اپنے بچوں کو دائیں اور بائیں کا فرق کرتے ہوئے دیکھ لیں تو ان کو بیت الخلاء میں بھیجنے کے بعد اصول اور ضابطے سکھانے چاہیے. اور اگر سال کے فرق سے 2 3 4 بچے ہیں تو قطعاً کسی بچے کو اکٹھا نہ نہانے دیں. اگر دونوں لڑکے ہیں, تینوں لڑکے ہیں یا تینوں لڑکی ہیں تب بھی اکٹھا نہ نہانے دیں تاکہ شرم و حیا کا پردہ ان کے اندر باقی رہے. اور یہ حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نچوڑ ہے کہ کسی کی بھی شرمگاہ یا کسی کے سطر کی طرف دیکھنے کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. یہاں تک کہ مرد کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا اور عورت کے سطر کو نہیں دیکھ سکتے.
جو خاص رشتے ہیں جس میں زوجین کا رشتہ ہے ان کا استثناء ہے، علاوہ ازیں کسی کو بھی کسی کا سطر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ماں کو بیٹی کے لیے، نہ بیٹی کو ماں کے لیے، نہ باپ کو بیٹے کے لیے، نہ بیٹے کو باپ کے لیے، سوائے عذر کی کیفیت میں، علالت کی کیفیت میں، بیماری کی کیفیت میں، اس طرح کی جو عذر کی کیفیت ہے اس میں اجازت ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوبصورت تبلیغ فرمایا اتنی دور کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں ہے، قریب کھڑے ہو جاؤ لیکن اپنا چہرہ پھیر لو تاکہ کسی بھی قضائے حاجت کرنے والے بندے کی طرف نگاہ نہ پڑے۔ اسی لیے یہ مسئلہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جب کسی کے چہرے کی طرف، کسی کے سطر کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، تو مرد ہو تو مرد کے لیے، عورت ہو تو عورت کے لیے کسی کے سطر کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح زندہ کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح فوت شدہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جا رہا ہو تو ہاتھ پہ کپڑا اس لیے چڑھا لیا جاتا ہے اس کو، جسم کو غسل دیتے ہوئے، کہ اس کے سطر پر اگر کوئی میرا ہاتھ لگ جائے تو اس کے سطر اور میرے سطر کے درمیان میں، میرے ہاتھ کے درمیان میں کوئی کپڑا ضرور ہونا چاہیے تاکہ حدیث پاک کی حجیت باقی رہے اور میرا بغیر کپڑے کے ہاتھ اس کے سطر کو نہ لگ جائے۔ یہ شریعت مطہرہ کا وہ فیضان ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماء نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم لوگوں کے درمیان میں عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد آگے حدیث نمبر ہے 225۔ اس میں اس حدیث میں 224 میں کچھ بول و براز کے کھڑے ہونے کے احکامات، کھڑے ہو کے کرنے کی اجازت، اس کے اوپر جب وضو کے شروع میں مسئلہ ہوا تھا تو میں نے ایک ٹاپک اس کے اوپر پورا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، یہ آداب نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی میں نے ترمذی کی روایت پیش کی، کوئی یہ کہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو فرمایا اس کی قطعاً تصدیق نہ کرو۔ اگر کہیں حدیث میں آیا ہے تو وہ کوئی عذر تھا، وہ کوئی کیفیت ایسی تھی یا کوئی وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں بیٹھ کر کرنے سے کوئی مسائل پیدا ہونے کا خطرہ تھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کیا، ورنہ عام نارمل حالت میں آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے اوپر پہلے ہم بات کر چکے۔ حدیث نمبر 225 ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ کو حاجت ہوئی، آپ سائڈ پہ تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مجھے دور کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے مجھے اپنے قریب بلا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنا رخ پھیر لو، اپنا رخ پھیر لو۔ اس حدیث سے اور پچھلی والی حدیث سے یہ مغز نکلتا ہے کہ دور کھڑے ہو کر قضائے حاجت کرنے والے کو دیکھنا یہ کوئی دوری اور پردہ نہیں ہے۔ انسان قریب بھی کھڑا ہو لیکن اس کا رخ دور ہونا چاہیے، اس کا رخ پلٹا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث آگے آئی، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی قوم کے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کر کیا۔ اس کی وجہ میں نے بتا دی تھی، یہاں کیونکہ حدیث کا ذکر ہے اس لیے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ جس جگہ تھے وہاں ڈھلان تھی اور یہ جگہ اوپر تھی، تو اسے لباس کے پاکی کے مسئلے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ عمل مبارک کیا، ورنہ آپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ 63 نمبر باب ہے باب غسل دم، خون کو دھونا۔ اس میں جو حدیث ہے خون کو دھونے کے چیپٹر میں، یہ عالم اسلام کی خواتین سے وابستہ ہیں اور میں بڑی پردہ کے ساتھ ان کے ساتھ بات ان تک پہنچاؤں گا کہ جو بھی خواتین اپنے عذر کے ساتھ ہوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی نجاست لباس کے اوپر لگ جائے تو
پہلے اس نجاست کو صاف کرو، پھر اس کو پانی کے ساتھ خوب مل کر دھو دو۔ اگر اس دھونے کے بعد اس کا اثر کپڑے کے اوپر رہ جاتا ہے تو دھو دینے کی وجہ سے وہ لباس پاک ہے، اگرچہ اس کے اندر اثر موجود ہے۔ اب اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اس کپڑے کو سارا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس جگہ نجاست تھی نجاست کو صاف کر دیا۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو اس سلسلہ کے ساتھ وابستہ ہیں ہماری خواتین اسلام، وہ میرے ان چند جملوں کے اندر مسئلے کی نوعیت کو سمجھ جائیں گی۔ ایک خاتون جن کا نام حدیث مبارکہ میں فاطمہ بنت ابی حبیش آیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایسی خاتون ہوں کہ میں دائمی مریض ہوں، ایک دن بھی مجھے کبھی سکون اور راحت کا نہیں ملا، بس ہر وقت میں مریض ہی رہتی ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنوں کی تقسیم کاری کر کے ان کو سمجھا دیا کہ اتنے دن ہیں، اس میں آپ عذر شرعی کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد آپ بیماری کے ساتھ ہیں، تو آپ اس کے اندر اپنے لباس اپنے جسم کو صاف کریں اور نماز ادا کریں، اور ہر نماز کے لیے آپ نیا وضو کریں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمایا۔ اسی طرح مرد ہے، مرد اس کے اوپر جب جنابت طاری ہوتی ہے اور جسم سے کسی شے کا اخراج ہوتا ہے اور وہ لباس پہ لگ جاتی ہے، اس کے لیے عرب کے اور آج کے دور میں بہت بڑا فرق ہے۔ عرب کے دور میں انسان طاقت والے ہوتے تھے تو ان کے جسم سے جس شے کا اخراج ہوتا تھا وہ سطح لباس پر رہتی تھی، اس کو کھرچ دیتے تھے اور صاف کر دیتے تھے تو لباس پاک ہو جاتا تھا۔ آج کے دور میں غلاظت پھیل جانے کی وجہ سے، خوراک کی بہت زیادہ کوالٹی خراب ہو جانے کی وجہ سے اور انسانوں کے بہت زیادہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے جو اخراج ہوتا ہے وہ اس کیفیت کا ہوتا ہے کہ اس سے سارا لباس بھر جاتا ہے۔ تو اس کیفیت میں جب کوئی شے نجاست والی لباس کے اوپر موجود ہو تو اس کو کھرچ دینے سے، اکھیڑ دینے سے یا اتار دینے سے لباس پاک ہو جاتا ہے، اور جو نجاست کپڑے کے اندر ان کے دھاگوں کے اندر چلی جاتی ہے، جب تک اس کو خوب اچھی طرح 3 بار نچوڑ کر دھو کر نچوڑ کر صاف نہ کیا جائے وہ اس وقت تک صاف نہیں ہوتے۔ اس میں گھروں میں جو خواتین کپڑے دھوتی ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر مرد کسی گندگی والی شے کو، لباس کو دھونے والے لباس کے اندر رکھ دے گا اور پہلے اس گندگی کو صاف نہیں کرے گا تو وہ یہ نہ خیال کرے کہ میرا لباس پاک ہو گیا، بلکہ اس کے لباس نے مشین میں پڑے ہوئے باقی 8-10 جتنے بھی سوٹ ہیں سب ناپاک کر دی۔ اس کا طریقہ کار پاک کرنے کا یہ ہے کہ پہلے اس گندگی والے حصے کو خوب اچھی طرح دھوئے، جب گندگی کا اثر ختم ہو جائے، گندگی کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے اثرات، اس کے ذرات ختم ہو جائے، پھر اس کو کپڑے والی دھونے والی مشین کے اندر رکھ دے۔ اور جو خواتین کپڑے دھوتی ہیں وہ بھی دیکھ لیں، مائیں ہیں، بیویاں ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے گھروں میں کپڑے دھونے کی، وہ بھی اس چیز کو دیکھ کر تاکہ دوسرے لباس خراب نہ ہو اچھی طرح تسلی کر کے پھر یہ کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں نے چند جملوں میں بڑی پردیداری کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے تاکہ ہمارے گھروں میں لباس پاک رہے۔ اور یہ حدیث شریف میں بھی ہمیں ایسے ملتا ہے کہ جو نجاست جم جانے والی ہو، یہ بخاری کی روایت ہے 230، جو نجاست لباس کے اوپر جم جانے والی ہو اس کو کھرچ دیا جائے، اس کو اتار دیا جائے تو لباس پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر کپڑے کے اندر موجود نہ ہو تو اس کو اتار دیا، نہ اس کا اثر گیا تھا نہ اس کی کیفیت اندر گئی تھی، ویسے ہی اوپر موجود تھا، اس کو اتار دیا تو لباس پاک تھا۔ لیکن اگر اثر اندر چلا گیا تو اتارنے کے بعد اس کو دھویا جائے گا تاکہ وہ کپڑا پاک ہو جائے۔ تو یہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا تھا
کہ جب خواتین لباس دھو دیتی تھی تو پھر مرد جب باہر جاتے تھے تو دھلا ہوا نشان نظر آتا تھا کہ یہاں سے کپڑے کو دھویا گیا. 230 نمبر, 231 نمبر اور 232 نمبر یہ تینوں حدیثیں ایک ہی مضمون سے ریلیٹیو ہیں, اس لیے میں اس کو مزید آگے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے سے گریز کروں گا. جتنا میں نے بتا دیا وہ باتیں ہمارے لیے کافی تھی. اونٹوں, چپایوں اور بکریوں کے پیشاب کا حکم اور ان کے باڑوں میں جانے کا حکم, یہ تو میں نے بتا دیا کہ پیشاب سبھی کا ناپاک ہے. اب اس کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی حدیث مبارک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری آپ دار البرید میں, دار البرید یہ باڑے کو کہتے ہیں جس کے اندر جانور باندھے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب آپ جانوروں کے پاس ہوتے, ان کے باڑوں میں جہاں ان کو باندھا جاتا ہے, یا استبل میں, اور صحرا قریب ہی ہوتا اور نماز کا وقت آ جاتا تو آپ باڑے کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے. اور فرماتے ہیں یہ اور صحرا دونوں ایک جیسے. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گندگی کے اوپر نماز پڑھتے. دنیا کی ہر جگہ پاک ہے بشرطے کہ اس کے اوپر گندگی نہ پڑی ہو, اور اگر گندگی پڑی ہو اور وہ گندگی مسجد کے اندر پڑی ہو اور مصلی کے اوپر پڑی ہو تو بھی وہاں نماز پڑھنی جائز نہیں. جگہ کا گندگی سے پاک ہونا یہ ضروری. تو آپ نے اپنے استبل میں جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے یا اونٹ باندھے جاتے تھے باڑے میں, یا جانوروں کے باندھنے یا چرنے کی جگہ پہ جہاں وہ اپنے فضلے پھینک دیتے ہیں, وہاں پر آپ موجود ہو کے ان کو کھانا ڈال رہے ہوتے یا چارہ ڈال رہے ہوتے یا ان کی نگرانی کر رہے ہوتے تو نماز کا وقت آ جاتا تو اسی جگہ میں جو پاک حصہ ہوتا آپ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, پاک حصے میں نماز پڑھتے. کسی صحابی کی کسی ایک روایت سے کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ناپاک جگہ کے اوپر نماز پڑھی ہو یا اس نے یہ کہا ہو کہ ناپاک جگہ کے اوپر نماز پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی. 61 نمبر باب میں 225 نمبر حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ علیحدہ چیپٹر باندھ دیا جو میں نے پیچھے بھی عرض کیا کہ کسی ساتھی یا دیوار کی آڑ میں پیشاب کرنا. اگر قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو کسی پردے میں بیٹھنا, کوئی شخص ہے تو اس کو کہنا اپنا منہ دوسری طرف کر لے تاکہ میرے سطر کے اوپر تیری نگاہ نہ پڑے. اور یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو پیچھے عرض کی ہے. پھر 226 نمبر حدیث, یہ بھی میں نے 2 3 4 دفعہ بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حذیفہ کے ساتھ آئے اور آپ نے قوم کے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر بول مبارک فرمایا. تو وہ جو آپ کا بول مبارک کرنا تھا وہ کسی کیفیت کی وجہ سے تھا, وغیرہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی کھڑے ہو کر یہ کام کیا. 231 31 اور 32 نمبر حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ سارا حکم سنایا. اب ہم چلتے ہیں, یہ وہ چیزیں تھیں جو ناپاک تھی اور جسم پر لگ جاتی تھیں یا جسم سے ان کو بچانے کا حکم. اب جو پانی منہ سے نکلتا ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں یا لعاب کہتے ہیں, یا ناک سے نکلنے والے پانی کو جس کو رینٹ کہا جاتا, اگر دوران نماز وہ آ جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعلیمات کے مطابق اس کا کیا حکم ہے. حضرت عروہ بن مسور فرماتے ہیں کہ میں مروان کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب بھی اپنے منہ مبارک سے کوئی شے نکالنے کا ارادہ فرماتے تو صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے اور اس کو لیتے اور اپنے ہاتھ پہ ملتے اور اپنے جسم کے اوپر رکھتے اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں. دوسری حدیث میں 241 نمبر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نماز میں ایسی کیفیت آئے تو اپنے کپڑے کے کنارے سے اس طرح اپنے منہ سے اس کو صاف کر سکتا ہے, یا چادر باندھی ہوئی ہے تو منہ میں پانی آ گیا تو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے.
اب لباس کے ساتھ صاف کرنے سے، کیونکہ منہ کا پانی ناپاک نہیں ہوتا تو لباس سے ناپاک نہیں ہوگا اور نماز کنٹینیو ہوگی. اور جو سامنے قبلہ شریف ہے اس کی طرف تھوکنے کی ممانعت ہے. اگر بڑی جلدی کی صورت ہے تو لباس سے بھی صاف نہیں کر سکتا تو پھر بائیں جانب اس کو رخ کر کے اپنے چہرے کا تو وہاں پہ پھینک دے، لیکن قبلہ کی طرف نہ کرے، کیونکہ اس کے اندر حدیث مبارک موجود ہے. ابو داؤد شریف میں اس کی وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قباء شریف کے امام کو تنبیہ فرمائی اور اس کو امامت سے معزول بھی فرما دیا کہ جس نے دوران نماز قبلہ شریف کی طرف تھوک دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آذیت اللہ و رسولہ، تیرے اس کام نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دی. اذیت کیا تھی؟ یہاں قبلے کی بھی تعظیم تھی اور رب کائنات کی بھی تعظیم تھی کہ رب کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسی طرف تھوک دیا جس طرف بات کر رہا تھا. تو اس میں احتیاط ہے، اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کر سکتا ہے، بائیں طرف کر سکتا ہے، لیکن قبلہ شریف کی طرف ممانعت ہے. اس کے بعد نشاور مشروبات کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں. اس کے اندر جو حدیث آئی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، بخاری نے 242 نمبر پر لکھا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کل شرب کل شراب اسکر فہو حرام، فرمایا جو شے نشہ میں مبتلا کر دے وہ حرام ہے. اور پھر اس کے اندر جو اگلی حدیث ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے وہ بھی اسی طرح ہے، اور اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نشہ میں شے کب مبتلا کرتی ہے؟ جب اس کی اصلی حالت ضائع ہو جاتی. کھجور کو اگر کوئی شخص پانی میں بھگو دے تو یہ بہترین مشروب بن جاتا ہے، بالخصوص عرب کے زمانہ میں جہاں انسان کی جلد کو جلا دینے والی گرمی ہوتی تھی اور کھیتوں میں کام کرنے والے نڈھال ہو جاتے اور ہف اور تھک جاتے تھے. ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ گرمیوں میں مشروب پینے کے لیے دیا. کیا تھا؟ 3 5 7 یہ جتنا وہ پانی پیتے ہیں اس حساب سے تاک کھجوریں رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح کے وقت ان کو اچھی طرح پانی میں نچوڑ کے ان کو گودا باہر پھینک دیں. اب وہ جو لیکوڈ تیار ہوا ہے اس کو کہتے ہیں نبیذ تمر. اب صبح اس کے پینے کا آغاز کریں اور نماز مغرب تک اس کو ختم کر دیں، یہ جائز ہے. اور اگر اس کو بنایا اور اس کو 2 دن پیتے رہے 3 دن پیتے رہے، اس میں کھٹاس پیدا ہو گئی یا اس کے اوپر جھاگ آ گئی تو یہ مسکر العقل ہے، نشہ دینے والی ہے، اب یہ ناجائز ہو جائے گی. اس لیے بڑی ٹیکنیک کے ساتھ چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ حلت سے نکل کے وہ حرمت میں نہ چلی جائے. یہ نبیذ تمر ہے اور یہ پینے کے لیے بہترین مشروب ہے. اس کے لیے اسلام نے جو ہمیں اصول اور ضابطہ دیا وہ یہ ہے کہ علامہ علاؤالدین محمد بن علی بن محمد حسقفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کھجور اور منقع کی جو نبیذ ہوتی ہے جب اس کو تیار کر لیا جائے تو اس کا پینا جائز ہے، اور جب اس کا لیکوڈ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. اور یہ لیکوڈ ہونے کی گاڑھا ہونے کی جو مدت ہے وہ اگر رات کو بنایا تو دن تک بنے گا اور دن سے لے کر رات تک چلے گا، اور اگر دن کو بنایا تو دن سے لے کر رات تک بنے گا اور رات سے لے کر دن تک چلے گا. 24 گھنٹے کا اس کا ٹنیور ہے، اور اگر اس سے زائد کریں گے تو یہ گاڑھا ہو جائے گا اور اس کا پینا عقل کو مسکر کر دے. اب اس میں ایک بات آتی ہے کہ بعض دوائیاں ایسی ہیں جس کے اندر الکوہل ملی ہوتی ہے یا جس کے اندر ایسی کوئی شے ہے جو عقل کے لیے مسکر ہے، جو انسان کو نشہ میں مبتلا کر دیتی ہے. فقہاء کرام نے احادیث کے لیے جو خزانہ اکٹھا کیا اپنی فہم و فراست سے، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب اس کے علاوہ کوئی حل موجود نہ ہو تو پھر یہ پینی جائز ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بتا دیا کہ ڈاکٹر طبیب یہ سمجھتا ہے کہ اس مشروب کے جو مسکر العقل ہے اس کے پینے سے انسان کی شفا ہو جائے گی، فرمایا لیکن حقیقتاً وہی شے بعد میں اس کی موت کا سبب بھی بن جائے گی. تو اس لیے مسکر العقل شے
جو بھی دوائی ہے اگر اس کا متبادل موجود ہے تو متبادل استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اس کا متبادل موجود نہیں ہے اور ڈاکٹر کے کہنے پر ظاہری طور پر شفا بھی اسی میں ہے تو پھر فقہائے کرام کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ 72 نمبر چیپٹر میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ باپ زخمی ہو جائے تو بیٹی زخم کے اوپر دوائی لگ سکتی ہے، اور اگر کوئی بھی مرد محرم رشتہ دار زخمی ہو جائے تو محرم عورت رشتہ دار اس کی مرہم پٹی کر سکتی۔ اس کے لیے غزوہ احد کا معرکہ بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم آ گیا، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشکیز میں پانی لے کے آتے، ڈھال میں پانی لے کے آتے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ ان کے چہرہ مبارک کے اوپر پانی ڈالتی اور زخم کا جو خون مبارک ہے اس کو دھو دیتی۔ یہ حضور پاک کی وہی صاحبزادی ہیں جن کے بارے میں آج کل ایک طوفان کھڑا ہے کہ ان کے بارے میں شرعاً کون سے لفظ بولنے درست تھے اور کون سے لفظ بولنے درست ہی نہیں تھے۔ میں اس میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اس وقت اس منہج کے اوپر، اس سطح کے اوپر، اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں جہاں ہمارا شرازہ پہلے ہی بہت زیادہ بکھرا ہوا، کثرت سے ڈیلی بیسس پہ علماء اس دنیا سے واپسی جا رہے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی عالم دین کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے، اور جو علماء موجود ہیں ان کی خدمت میں دست بدستہ گزارش یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم آپ کو لمبی عمریں، عزت والی زندگی اور صحتیں عطا فرمائے، عوام کے لیے محبت کے پیغام دیں، جو بھی آپ الفاظ ادا کریں اچھے سے اچھے ہوں تاکہ امت محبت کے ساتھ آپ کی طرف بڑھے اور آپ کی ذات تان و تشنیع سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے علماء کو جو اسلام اور دین کے لیے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون مبارک صاف کیا۔ اس کے بعد ٹاپک شروع ہوا مسواک کا، بڑا اہم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ رات گزاری، رات کے آخری پہر میں جب آپ اٹھے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا مسواک کی، اور جب آپ مسواک کرتے تھے حدیث نمبر 244 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں پر مسواک کرنے کے بعد مسواک کو اپنی زبان پر بھی پھیرتے تھے اور او او کی آواز نکالتے تھے۔ یہ آواز نکالنا بھی سنت مطہرہ ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منہ مبارک کے نورانی چہرہ مبارک میں منہ مبارک کے ہر حصے کو آپ مسواک سے اچھی طرح صاف کرتے تھے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر دو بندے موجود ہیں آپ مسواک کسی کو دینا چاہتے ہیں تو جو عمر میں بڑا ہے اس کو دیں، جو علم میں بڑا ہے اس کو دیں، جو تقوی میں بڑا ہے اس کو دیں، اور چھوٹے کو نہ دیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس شخص نے رات کو مسواک کی، برا بن عازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ تو اچھی طرح وضو کرو، اس طرح کہ جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور وضو نماز کے لیے جو کیا جاتا ہے اس کے اندر مسواک لازم ہوتی۔ پھر فرمایا دائیں کروٹ لیٹ جاؤ، پھر یہ دعا کرو، دعا بڑی خوبصورت ہے، اللہم اسلمت وجہی الیک، یا اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، وودعت امری الیک، اور میں نے اپنے معاملات بھی تیرے سپرد فرما دیے، والجأت ظہری الیک، اور میں نے ثواب کے لیے تیری طرف رغبت اختیار کی، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا، میں نے اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے، اور میں نے اپنے آپ کو تیرے ثواب کی طرف مرغوب کر دیا، لا ملجا ولا منجا الیک منکا، اور میں تیرے عذاب کے خوف سے اور
تجھ کو اپنی پشت بنا دیا. اور یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد یہ کہا کہ یا اللہ مجھے تیرے سوا کوئی نجات نہیں دینے والا عذاب سے. اللہ اکبر. اور کہا آمنت بکتابک الذی انزلت، یا اللہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا. فاذا مت منک لیلتک، اگر میں اس رات میں فوت ہو گیا، فانت علی الفطرہ، تو یا اللہ میں فطرت اسلام پر فوت ہوں گا. وجعلہن آخر ما تتکلم بہ، اور فرمایا کہ سب سے آخر میں اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھا. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت برا بن عازب کہتے ہیں میں نے اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کلمات کی درستگی فرمایا تو ان کلمات میں یہاں آنے کے بعد یہ تبدیلی کر دے کہ تو پہلے یہ کہتا تھا کہ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اب تو یہ کہا کر اللہم آمنت بکتابک الذی ارسلت وقلت ورسولک ولا وقال لا ونبیک الذی ارسلت. فرمایا ان لفظوں کو ان سے تو بدل دے اور اس طرح تو دعا کیا کر. تو یہ دعا سکھائی اور بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک پسند فرماتے تھے. یہ آج ہماری حدیث نمبر 247 مکمل ہے جس سے وضو کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اور مسواک کی حدیث میں میں ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جب آخری دن جس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ کی گود میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر رکھے ہوئے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ٹھوڑی کے نیچے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، جیسے پیچھے کوئی ٹیک دے کے بیٹھا ہوتا. تو آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو دیکھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے اور حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں جو مسواک ہے حضور اس کو دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. تو آپ نے ان سے مسواک لی، جب اس کو پکڑا تو وہ سخت تھی تو آپ نے اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور آپ اس پہ فخر کیا کرتی تھی کہ آخری وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی جو میں نے اپنے دانتوں سے نرم کر کے دی ہوئی تھی. تو یہ پتہ چلتا ہے مسواک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت فرمائی. پیارے ناظرین کرام، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سلجھے ہوئے الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی بیان کریں. کہیں کسی جگہ پر حدیث ایسی بھی آ جاتی ہے کہ بہت مشکل ہوتی ہے معنی کرنے میں، پھر وہاں لفظ بدل کر معنی بدل کر مفہومی بات کی جاتی ہے تاکہ انسان اس بہکتے ہوئے معاشرے میں لوگوں کے طعن و تشنیع کے تیروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، صحیح راستے پہ چلتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے،